شام کے اندھیرے گہرے ہونے لگتے، میرے دل کی رفتار بڑھنے لگتی کہ اب کچھ ہی دیر میں علی اپنے آفس سے واپس آ جائے گا، پھر سب مل کر کھانا کھائیں گے اور اس کے بعد کچھ ہی دیر تک سب اپنے کمروں میں چلے جائیں گے اور علی بھی کمرے میں آئے گا۔ یہ سوچ میرے اندر ہی اندر جان نکالتی رہتی تھی۔ اور آج تو وہ آفس جانے سے پہلے مجھے لاسٹ وارننگ دے کر گیا تھا۔ کہنے لگا، لائبہ اگر آج تم بے ہوش بھی ہو گئیں تب بھی ہوش میں آنے کے بعد میں تم سے اپنا حق وصول ضرور کروں گا۔ میں بے حد پریشان تھی۔ میری جیٹھانی کہنے لگی، لائبہ تم ایسا کرو، تم روٹی بنا لو۔ میں روٹیاں بنانے لگی، لیکن دھیان اسی طرف تھا کہ علی آج بہت غصے میں تھا۔ میرے آنسو آج اس پر اثر نہیں کریں گے۔ میری جان نکلی جا رہی تھی۔ سب لوگ اپنے اپنے کاموں سے لوٹ آئے۔ علی ابھی بھی غصے میں تھا۔ کھانا بھی اس نے ٹھیک سے نہیں کھایا، جلدی سے کھایا اور کمرے میں بھی جلدی چلا گیا۔ میں جان بوجھ کر اپنی جیٹھانی کے پاس بیٹھی ادھر ادھر کی باتیں کرتی رہی تاکہ وقت گزر جائے اور جب میں کمرے میں جاؤں تو علی سو چکا ہو۔ رات کے 1 بجے تک میں کمرے میں نہیں گئی۔ سب اپنے اپنے کمروں میں جا کر سو گئے، لیکن میں صحن میں ٹہل رہی تھی۔ 1 بجے جب میں کمرے میں گئی تو لائٹ آف تھی، علی سو چکا تھا۔ میں نے شکر کیا اور بیڈ کی دوسری جانب جا کر لیٹ گئی۔ جیسے ہی میں نے آنکھیں بند کی، کسی کی سانسوں کی گرماہٹ محسوس کر کے میری آنکھیں کھلی تھیں۔ وہ میرے بے حد قریب تھا۔ مجھے اور کچھ نہیں سوجھی۔ میں نے کہا، علی میرے پیٹ میں بہت درد ہو رہا ہے، پتہ نہیں کیوں۔ کہنے لگا، بھی تمہارے سر میں بھی درد ہوگا اور اس کے بعد نہ جانے اور کیا کیا ہوگا۔ لائبہ آج میں تمہاری ایک نہیں سنوں گا۔ اس سے پہلے کہ میں چلانے کی کوشش کرتی، اس نے میرے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ ہاتھ اس قدر زور سے رکھا کہ میں سانس بھی نہیں لے پا رہی تھی۔ میں نے بہت چاہا کہ میرا منہ اس کے ہاتھ سے آزاد ہو جائے، لیکن نہیں ہوا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ میں بے ہوش ہو گئی۔ ٹھنڈے پانی کے چھینٹوں سے میں ہوش میں آئی۔ میں نے آنکھیں کھول کر دیکھا تو علی بے حد پریشان بدحواس سا میرے پاس بیٹھا مجھ پر ٹھنڈے پانی کی چھینٹیں مار رہا تھا۔ مجھے ہوش میں دیکھ کر کہنے لگا، تمہارا کچھ نہیں ہو سکتا، پتہ نہیں تم مجھے پریشان کرنے کے لیے میری زندگی میں آئی ہو۔ میں نے کہا، میں خود بھی تنگ آ چکی ہوں، ایسا کرو مجھے کسی ڈاکٹر کے پاس لے جاؤ۔ وہ کہنے لگا، مجھے بھی یہی لگ رہا ہے، شاید کسی ڈاکٹر کے سمجھانے سے ہی تمہیں عقل آ جائے۔ پہلے ایک ڈاکٹر، پھر دوسری اور اب یہ تیسری۔ وہ مجھے میڈیسن لکھ کر دے دیتی تھیں، میں کھاتی رہتی تھی۔ 6 ماہ میں امید کرتی رہی، لیکن میرا خوف رتی برابر بھی کم نہیں ہوا۔ لیکن اس کے بعد میں نے دیکھا کہ علی شاہ مجھ سے دور رہنے لگا۔ اب میرے پاس آنے کی کوشش بھی نہیں کرتا تھا اور مجھ سے بات بھی نہیں کرتا تھا۔ مجھے دیکھ کر چہرے پر بل ڈال لیتا۔ ایک بار اس کے فون پر گھنٹی بج رہی تھی۔ میں نے فون کی طرف دیکھا تو ایک لڑکی کا نام تھا۔ جیسے ہی میں فون اٹھانے لگی، وہ تیزی سے فون کے پاس آیا اور فون اٹھا لیا اور پھر فون پر بات کرتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گیا۔ یہ دیکھ کر میرے کچھ ہوش اڑے تھے۔ جو بھی تھا، جیسے بھی تھا، 6 ماہ ہو گئے تھے ہماری شادی کو۔ بے شک ہمارے بیچ کوئی رشتہ قائم نہیں ہو پایا تھا، اور وہ میرے ڈر اور خوف کی وجہ سے تھا۔